الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، سیرت النبی علیہ السلام کا 16واں پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں بہت ہی تحقیق اور بہت ہی محنت کے ساتھ اس سیریز کو بنا رہا ہوں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنے حلقے اثر کے اندر اس کو شیئر بھی کریں۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دو ساتھی جو ہیں بڑے جلیل القدر صحابی، وہ آپ پر ایمان لائے، یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر غور و فکر کر رہے تھے، جو ہے عبادت کر رہے تھے۔ اب یہ جو قریش، جو کافر تھے، قریش کی ٹیم، یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب جو ہے نا اس طرح سے ان کو کرش کرنے کی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر بھی مان لے آئے تھے اور اب مومنین کی ٹیم بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ تو انہی میں سے انہوں نے مشورہ کر کے عتبہ ابن ربیعہ کو جو بھیجا، جو ابو حذیفہ کے جو والد تھے، جو ہندا کے، اور حضرت، یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ ابو سفیان کے سسر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر تھے۔ اب اسی طرح سے عتبہ ابن ربیعہ یہ گیا ہے، یہ ایمان نہیں لایا ہے، یہ غزوہ بدر میں جو ہے قتل ہوا ہے، واصل جہنم ہوا ہے، یہ اور اس کے بھائی اور اس کا بیٹا عتبہ ابن ربیعہ گیا ہے اور جا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ہے آفر دیا ہے، وہی والا آفر کہ چاہو تو دولت دے دیں گے، چاہو تو بادشاہی دے دیں گے، چاہو تو عورت دے دیں گے، اور خانہ کعبے کی کنجیاں دے دیں گے، اگر تم پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے تو ہم اس کا علاج بھی تمہیں کروا دیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، ڈائریکٹ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کر دی، اور اللہ کے رسول پڑھتے رہے اور یہ سنتا رہا، اللہ کے رسول پڑھتے رہے اور یہ سنتا رہا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب عذاب کی آیت پر پہنچے ہیں تو اس نے اللہ کے رسول کے اوپر منہ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیا، اس نے کہا بھتیجا بند کر دو، اتنا مت بولو، ہو سکتا ہے عذاب آ ہی جائے۔ پھر اللہ کے رسول کنٹینیوسلی اس کو پڑھتے رہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے 38 نمبر کی آیت پر سجدہ ہے، سجدہ آپ نے کرا، وہ سجدہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، اور یہ عتبہ ابن ربیعہ وہاں سے پلٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا جو مجھے کہنا تھا آپ کے جواب کے اندر میں نے کہہ دیا ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ قریش کی طرف پلٹا ہے، تو وہیں سے آتے ہوئے ابو جہل نے اور ان سب نے دیکھ لیا، کہا جو شخص گیا تھا نا وہ شخص نہیں آ رہا، یعنی اس شخص کا چہرہ نہیں ہے، یعنی کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے بھی جا کے کہا کہ دیکھو تم محمد سے مت الجھو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جیت گیا تو ہمارا ہی نام اونچا ہوگا نا، ہماری قوم کا، قریش کا، اور اگر ہار گیا یہ تو اپنے آپ ہی ہار جائے گا، یعنی اور دیگر جتنے بھی مذاہب سے لڑے گا یہ، یا اور دوسری جو ہے حکومتوں سے یا سویلائزیشن سے لڑے گا تو ہار جائے گا، تو تمہاری کام ویسے ہو گیا، اور اگر جیت جاتا تو ہمارا نام روشن ہوگا، ہمیں اس سے نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ ایک الگ ہی کلام ہے جو یہ محمد سنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب نے ایک ہی آواز میں کہا لقد سحرک اللہ، کہ اس پر بھی جادو ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا۔ 790 میں جو ہے ایک بڑا واقعہ پیش آیا، یہ کہ ابو طالب جو کہ ایک دور اندیش آدمی تھے، وہ سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی قتل کریں گے، کیونکہ ابو طالب اور ابو جہل یہ دونوں طرف سے، ایک طرف ابو طالب تھے، ایک طرف ابو جہل، یہ دونوں لیڈ کر رہے تھے۔ اس طرف اللہ کے رسول کی انہوں نے پروٹیکشن کا بیڑا اٹھا رکھا، اور اس طرف جو ہے قریش کا علمبردار یہ بنا ہوا ہے ابو جہل۔ ابو طالب کو یہ پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، رسک ہے کہ یہ کیسے نہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے اور بعد میں کہہ دیں گے دیت لے لو، بلڈ منی لے لو، ختم کرو معاملہ، رفع دفع کرو، تو یہ بس اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں کیسے نہ کیسے کر کے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے اکٹھا کرا، اور ابو طالب نے اکٹھا کرا بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو، اور اکٹھا کر کے اس طرف دوسری طرف سارے قریش یونائٹ تھے، انہوں نے اکٹھا کرا اور کہا ہم یہاں رہیں گے بیچ میں، تو یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کو یہ کبھی بھی شہید کر سکتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ میرے نام پر شیب ابی طالب ہے، میری پراپرٹی ہے، وہاں ہم چلتے ہیں اور ساتھ اکٹھے رہیں گے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن بھی اچھی طرح سے ہو جائے گی، جب تک اللہ کی کوئی مدد نہ آئے، جب تک ابھی ابو طالب ایمان بھی نہیں لائے۔ بہرحال یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اب اللہ کے رسول اور سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب چلے گئے، لیکن یہ ابو لہب نہیں گیا، یہ ابو لہب جو ہے بنو ہاشم کا تھا، اللہ کے رسول کا چچا تھا سگا، لیکن یہ نہیں گیا۔ ابو جہل نے اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہوا دیکھا تو ابو جہل نے کہا اچھا یہ سب الگ چلے گئے،
اب وہ تو بڑا مائنڈیڈ آدمی تھا وہ بھی، اس نے کہا اچھا اب ایسا کرتے ہیں، اب ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، جاؤ رہو اب ابو شیب ابی طالب میں رہو، اب تمہارا بائیکاٹ بھی ہم کر دیں گے۔ ایک صحیفہ لکھا قریش نے، اور قریش نے یہ صحیفہ لکھ کے خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا، اس کو لپیٹا پوری طرح سے اور اس کو خانہ کعبہ کے دیوار پہ لٹکا دیا، اور اس میں لکھ دیا کہ اب ان سے کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کھان پین رشتہ داری کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ اور یہ بائیکاٹ چلا تقریباً 100 دن، یعنی 3000 دن، تقریباً 3 سال یہ بائیکاٹ چلا، 1000 دن، سوچنے والی بات ہے۔ اب ہیلپ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس صحیفے میں بھی یہ لکھ دیا انہوں نے کہ ہیلپ بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، چلو جو ان کے پاس غلہ تھا وہ تو انہوں نے استعمال کرا، لیکن ایگریکلچر تو وہاں تھا نہیں، کھیتی باڑی تو تھی نہیں، وہ تو کاروباری لوگ تھے، کھیتی باڑی تو مدینہ میں ہوتی تھی، وہ ابھی مکہ میں تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے غلہ ختم بھی ہوگا، کھانے پینے کی قلت ہونا شروع ہو گئی۔ 3 سال بڑے مشکل سے بیتے ہیں، کھانے پینے کی قلت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ لوگ جو ہے وہ صرف عشر حروم میں، یعنی ذی قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب الگ سے، ان 4 مہینوں میں نکلتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کو جان کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ عشر حروم کے اندر وہ ہے جو تلوار اور خون ریزی نہیں کرتے، وہ اتنا تو وہ بھی مانتے، دین ابراہیم پر تو تھے ہی نا، وہ جبھی تو حج بھی کرا کرتے تھے، وہ سارے معاملات کر رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ نکلتے تھے تو سوچتے تھے کچھ سامان وامان مل جائے، لیکن یہ خریدنے نہیں دیتے تھے، یعنی قریش کے لوگ خریدنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ اس سے جا کے پہلے بولی لگاتے تھے اور خود خرید لیتے تھے، نقصان میں خرید لیتے، لیکن جو ہے مسلمانوں کو خریدنے نہیں دیتے تھے، جیسا آج بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے بہت سی جگہ۔ اب ان کا تو غلہ ختم ہو رہا ہے، اور جب وہاں سے آپ دیکھیں گے شیب ابی طالب میں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے بلک رہے ہیں، ماں کھانا نہیں کھا رہی تو ماں کا دودھ کیسے آئے گا، دودھ نہیں آئے گا تو بچے دودھ کیسے پیئیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، اور وہ وادی کے اندر گھومتی تھی آواز پوری، اور یہ مدد لیتے تھے قریش کے لوگ۔ کبھی کبھار کوئی نیک لوگ جو تھے، جیسے حکیم بن نظام، حضرت خدیجہ کے جو ہے رشتہ دار تھے، یہ آپ معلوم ہے، یہ کبھی کبھی لے کے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے چاچا ابو طالب جو ہے یہ بہت دھیان رکھتے تھے وہاں پر بھی، شیب ابی طالب میں بھی، یعنی ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بھی یہ دھیان رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، یعنی اللہ کے رسول کو جب سلاتے سب سے پہلے اللہ کے رسول کو سلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے محمد آپ سو جائیے، اللہ کے رسول سوچتے سب سے پہلے مجھے سلایا جا رہا ہے، پھر رات کو آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کے رسول کو کہتے تھے آپ وہاں چلے جائیں اور میرے بیٹے کو جو سلاتے، اپنے بیٹے کو سلاتے تھے، یعنی کوئی رات میں چھپ کے اگر کوئی وار کرنا چاہے، کسی نے گھات لگا رکھی ہے، تو وہ وار بھی نہیں ہو اللہ کے رسول پر، یعنی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ چل رہے تھے، ظاہر سی بات ہے قریش تھے تو آپس میں رشتہ دار، انسانیت بھی کچھ لوگوں میں تھی۔ ایک دن ہشام بن عمرو جو ہے یہ مدد لے کے چلا گیا وہاں پر شیب ابی طالب میں، اور اس نے وہاں دیکھا کہ اتنی بری حالت ہے، اس نے کہا اب تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اتنی بری حالت ہو رہی ہے، ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ہمارے ہی لوگ نا، قریش کی تو ہیں۔ تو اس نے حالت کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے نا ایک شخص سے بات کری کہ اس کو ختم کرا جائے، زہیر بن ابی امیہ، یہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار بھی تھے، ان سے بات کری اور ان سے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کتنی بری حالت ہے؟ جو کہا تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ جو کہا آپ راضی ہو؟ جو کہا ہاں میں راضی ہوں۔ جو کہا تم راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں، دونوں راضی ہو گئے۔ جو کہا ایک بندہ اور چاہیے پھر، تو متم بن ندی کے پاس گئی ہے، متم بن ندی نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، آپ راضی ہیں، ایک بندہ اور چاہیے، انہوں نے کہا ایک اور راضی ہے، زہیر بن ابی امیہ بھی راضی ہے۔ پھر یہ چوتھے بندے کے پاس گئے، ابو البختری کے پاس گئے، تو ابو البختری نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اور بھی تو ہونے چاہیے۔ جو کہا میں بھی راضی ہوں۔ اور کون راضی ہے؟ زہیر بن امیہ بھی راضی ہے، ابو البختری بھی راضی ہے۔ اس طرح سے زما بن اسود کے پاس بھی گئے اور ان کو بھی راضی کر لیا، اور ایک میٹنگ بلائی انہوں نے، جہون کے مقام پر ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کے جو ہے اس میں یہ طے کیا کہ کل ایک پلاننگ ہم کریں گے بڑی زبردست، کہ میں ایک بات کو لے کے اٹھوں گا، تم دوسری جگہ سے اس کا اپوز کرنا، تم بھی ساتھ میں میرے کھڑے ہو جانا، تو ان کو لگے گا بھیڑ کے اندر سبھی لوگ اپوز کر رہے ہیں، تو اس جو ہے بائیکاٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ اب اگلے دن یہ سب بیٹھے ہیں اور قریش کے سامنے بات شروع کر دی، جو ہے انہوں نے ہشام بن عمرو نے، کہ اس طرح سے جو ہے یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے بائیکاٹ۔ تو ابو جہل نے کہا تم کون ہوتے ہو بولنے والے، ہم صحیفہ لکھا گیا، جو کہ ہم سے نہیں لکھا گیا مشورہ لے کے، ہمارے سے مشورہ نہیں لیا۔ اتنے میں زہیر بن ابی امیہ وہ دوسری طرف سے اٹھ گئے، تو ان کو کہا کہ تم چپو چپو، ادھر سے دوسرے متم بن ندی اٹھ گئے، ایسے چاروں پانچوں نے اٹھ کے جو ہے ایک ماحول کریٹ کر دیا، انہوں نے پلاننگ کری۔ تو ابو جہل جو تھا وہ بھی انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھا، کوئی کم تو نہیں تھا، اس نے فوراً پکڑ لیا یہ کوئی پلاننگ ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے،
بہرحال اس نے ادھر ان کی بحث چلی رہی تھی، ادھر سے ابو طالب آ گئے. ابو طالب آئے اور انہوں نے کہا میرے بھتیجے یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک نیوز دی ہے، اگر وہ نیوز صحیح ہے تو بس اس کے بعد جو تو اگر میں کہوں وہ تم کر لو، اور اگر نیوز غلط ہے تو جو تم کہو گے وہ میں کر لوں گا، میرے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا. اور انہوں نے یہ نیوز سنائی کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ جو صحیفہ تم نے لکھا تھا اس سب کو دیمک چٹ کر گئی، صرف اس جگہ کو چھوڑا ہے جس پہ بسمی کا اللہم لکھا ہوا ہے، بسمی کا اللہم یعنی اللہ کے نام سے، بس اللہ کا نام رہ گیا اور باقی سب کو دیمک چٹ کر گئی ہے. انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا معجزہ ہے، یہ ہوا ہے. دیکھو اب جو صحیفے کو کھولا گیا تو اس میں بالکل وہی ہوا کہ اس جگہ کو دیمک کھا گئی جس جگہ پر معاہدے کی ساری شرائط لکھی ہوئی تھی، بس وہ جگہ رہ گئی جس پہ اللہ کا نام لکھا تھا. اب بائی کاٹ ختم ہو گیا، اتنا بڑا معجزہ دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے. اب جن کی آنکھوں پر پٹی بن جائے ان کو کون سمجھائے، اب ایمان نہیں لائے اتنا بڑا معجزہ ہونے کے بعد بھی. یہ 3 سال تقریباً ان کے بیتے ہیں. یہ 790 سے 1090 کا معاملہ رہا. یہ بہت سخت دور گزرا ہے مسلمانوں کے اوپر. میں آپ کو ویڈیو میں اس کی انٹینسٹی سمجھا نہیں سکتا، وہ آپ خود فیل کر سکتے ہیں. اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی قربانیاں جانتے ہیں تو سمجھ جائیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آیا نیکسٹ عام الحزن. وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.